اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اب اس رکوع کے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے پہلے ہم نے ان کو جو ہے سمجھ بوجھ اور ایسی ہم نے ان کو صلاحیت دی تھی جو وہ اس کے لائق تھے، اور وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا دیا ہے، ان کے اندر کیا خاصیت تھی، کیا صلاحیت ہم نے دی تھی، یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھیے کہ دیکھیے کہ ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، عالم ہے، اور انہوں نے 18-20 سال مدرسے میں رہ کے تعلیم حاصل کیا، ٹھیک۔ اب اگر محلے کے اندر ایک جماعت بنی، ٹھیک، اب اس جماعت کے اندر اس کی رہبری کرنے کے لیے اس کا جو جماعت کا جو امیر ہوتا ہے، اب کس کو منتخب کیا جائے؟ ایک طرف یہ دیکھا جائے گا کہ جماعت کے اندر ایک عالم دین ہے، اچھا خاصا عالم دین ہے، بہت پاورفل ہے، ہائی کوالٹی کے عالم ہیں، یہ مان لیجیے۔ ایک طرف جو ہے ایک ساتھی ہیں جو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، 1 سال لگائے ہوئے ہیں، ان کو بخوبی تجربہ ہے کہ جماعت کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کس طرح سے لے کے ان کو جو ہے گائیڈ کرنا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم کس کو امیر بنائیں گے؟ بنائیں گے نا، اس لیے کہ ایک عالم دین ہے، وہ جو ہے ان کا ایک الگ طریقہ رہا ہے، انہوں نے 20 سال مدرسے میں رہ کے تعلیم حاصل کیا ہے۔ اب یہاں پہ جماعت کا مسئلہ ہے، اب جماعت میں اگر جانے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں تجربہ کار کون جو ہے 4 مہینے ساتھی لگائے ہوئے ہیں یا سال لگائے ہوئے ہیں، ان کو امیر بنا کے بھیجا جائے۔ تو یہاں پہ اہلیت کون رکھتے ہیں؟ وہ 4 مہینے والے یا سال والے۔ یہاں پہ عالم کو ہم امیر نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ عالم دین اس اہل کے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی جو ہے مدرسے سے نکلے ہیں 20 سال پڑھ کے، تو ہاں پریکٹیکل ان کو نہیں بنائے گے، ان کو معلوم نہیں کہ جماعت میں کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کیا رول ہے، کس طرح سے جماعت کو لے کے چلا جائے، تو ان کا الگ مسئلہ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہ عقل، وہ سمجھ بوجھ، وہ صلاحیت ان کے حساب سے اللہ نے ان کو دیا تھا۔ یہ یہاں پہ مطلب جو اس لائق تھے، وہ یعنی جس لائق کے وہ عہدے کے فائز تھے، ان کو اسی طریقے سے ان کو جو ہے سمجھ بوجھ اور جو عقل ان کو دیا تھا اللہ نے۔ آگے فرمائیں کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ابا وقومہ اور اپنے قوم سے کہا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ تم کیوں اس مورتیوں کے سامنے ان کے سامنے جو ہے تم دھرنا دیے ہوئے ہو۔ یہ اس سے پہلے جو گزر چکا ہے، کہ یہاں پہ ایک سمجھیے گا ذرا کہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ایک بت گھرانے گھر میں جو ہے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا جو ہے آزر، وہ بت بیچتے تھے اور وہ کافر بھی تھے، وہ خود بت بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے، تراشتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھالے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو کہ بھائی کہ یہ ایک بت گھر ہے، اس بت گھر کے اندر تمام کے تمام لوگ جو ہیں جاتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، بیٹھ کے جھومتے رہتے ہیں، گھنٹے بجاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے اپنے ابا سے کہا کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ آپ کیوں ایسے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ مالا ینطقون، جو خود نہیں بولتا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس طرح کی باتیں اپنے ابا سے کہنے لگے، جب یہ لوگ نہیں مانے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو ہم ایک دن ایسا کریں گے کہ تمام بتوں کو جو ہے توڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے، اور جو سب سے اہم اور جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کاندھے پہ جو ہے کلہاڑی رکھ دیں گے۔ یہ کام اس وقت کریں گے جب تم لوگ جو ہے کہیں تم لوگ گاؤں سے باہر چلے جاؤ گے، اس کے بعد یہ ہم اکیلے یہ کام کریں گے۔ اب آگے دیکھیں کیا کریں۔ تو کہا کہ عاکفون، تم جو ہے تم لوگ ان بتوں کے سامنے کیوں دھرنا دیے رہتے ہو؟ تو قالو، ان لوگوں نے کیا کہا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین،
ہم نے اس بتوں کے سامنے اپنے آباء و اجداد کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ وہ بت کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے جو ہے منتیں مانگتے تھے، ان کے سامنے جو کھانا رکھتے تھے، تو ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی کیا کر رہے ہیں، انہی کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، ہم بھی جو انہی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ کس میں تھے؟ کھلی گمراہی میں، سراپا جو ہے گمراہی کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی۔ اب جیسے ہی یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کہا تو لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں کیسا رہا۔ انہوں نے کہا کہ قالوا اجئتنا بالحق، کیا تم سچ میں کہہ رہے ہو یہ بات، یا تم یعنی کہ تم حقیقت میں یہ بات بیان کر رہے ہو کہ واقعی میں ہم لوگ اور ہمارے آباء و اجداد جو ہے واقعی میں صریح گمراہی میں تھے؟ تو ام انت من اللاعبین، یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان ہے، ایک نبی ہے، یہ تو ہم سے مذاق نہیں کر سکتے، یہ جو ہے ہمارے بتوں کو جو ہے برا بھلا تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے کہا کہ تم واقعی میں سچ کہہ رہے ہو یا ہمارے جو ہے بتوں کی مذاق کر رہے ہو، یا ہم سے جو ہے مذاق کر رہے ہو۔ آگے انہوں نے کہا کہ قال بل ربکم رب السماوات والارض، یقیناً بلکہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو، یعنی کہ ان سب کا جو ہے مالک ہے، اور مالک کے ساتھ ساتھ الذی فطرہن، ان سب چیزوں کو اللہ نے جو ہے پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان سب چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ ان کو پہلے یہ بتلا رہے ہیں کہ اس زمین جو تم دیکھ رہے ہو، یہ آسمان جو دیکھ رہے ہو، ان کا مالک اللہ ہے، اور الذی فطرہن، اور ان دونوں چیزوں کا، ان دونوں چیزوں کے درمیان جتنے بھی مخلوق ہیں سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ ہی اس سارے جہاں کا مالک و خالق ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ آگے فرمائیں کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ہم تمہارے بتوں کو توڑ دیں گے، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے نکل کے جاؤ گے کسی میلہ میں اور وہاں سے تم لوٹو گے تو تم اسی کے درمیان ہم کیا کریں گے؟ تمہارے بتوں کو کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے۔ آگے فرمائیں کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیے یہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قوم، یعنی کہ ان کے جو لوگ تھے اور ان کے ابا، سب کے سب جو ہے عید کے لیے، یعنی کہ عید کی ان کا جو عید ہوتا ہے تہوار، ان لوگ جو ہے ایک خاص میدان میں منانے کے لیے جا رہے تھے، تمام گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا کہ ابراہیم تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ کیا ہوں؟ میں بیمار ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ تو یہاں پہ جو علماء کرام اور تفسیر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایسے حالات میں جھوٹ بول سکتے ہیں جہاں ہم کو جو ہے کہ کسی گناہ کی طرف جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، مان لیا کہیں پہ ایسی جگہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ آرکیسٹرا چل رہا ہو، یا براتی کے اندر جو ہے سمجھیے کہ ڈی جے بج رہا ہو، اب آپ کو یقین ہے کہ وہاں جائیں گے ٹوپی پہن کے، یا ہمارے جیسے آدمی جائیں گے، مسلمان ہی سمجھ لیجیے، ہم مسلمان ہیں بھائی، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، ہماری یہ مناسب نہیں ہوگا، تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم بیمار ہیں، ہماری طبیعت خراب ہے، ہم کو جو ہے نیند بہت آ رہی ہے، ہم نہیں جا پائیں گے۔ تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں ایسے حالات میں اپنی ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو ابراہیم السلام کیا بولے کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم آرام کرو گھر میں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہ سب کے سب لوگ نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لیے اور بدھ خانہ کے اندر چلے گئے۔ اب بدھ خانہ کے اندر دیکھے ہوں گے آپ، ہم لوگ بھی نہیں دیکھے لیکن موبائل میں ہی دیکھے ہیں، کبھی تو مندر میں گئے نہیں ہیں، لیکن موبائل میں ہی دیکھے کہ ایک جو بدھ ہوتا ہے بڑا والا، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور جو چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے اس کے آزو بازو میں کہتا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ تو اس طرح کے بت رکھے ہوئے تھے اس کے اندر۔ اب ابراہیم صاحب سوچے کہ آپ کریں تو کریں کیا؟ ایسا انہوں نے دماغ لگایا، انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی چھوٹے موٹے بت تھے سب کو توڑ دیا، اور کلہاڑی جو ہے جو بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔
انہوں نے کیا کیا کہ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، تمام بتوں کو توڑ دیا، الا کبیرا مگر بڑے بت کو اس کو چھوڑ دیا کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹے تو دیکھ لے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو جیسے ہی لوگوں نے جو ہے اپنے عید منا کے شام میں واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ بھائی چلو تھوڑا مندر اپنے بت خانہ کے اندر تھوڑا سا جو ہے بھگوان کا درشن کر لیں۔ تو قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم بآلهتنا انه لمن الظالمین، لوگوں نے کہا کہ کس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام، انه لمن الظالمین، بے شک یہ بہت بڑا ظالم ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ۔ اب جب لوگ اس طرح کی باتیں ہونے لگی، سب جو گاما کرنے لگے، لوگ چرچا ہونے لگا، تو انہی میں سے ایک لوگوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ اس بستی کے اندر ایک نوجوان ابراہیم، ان کو ہم نے سنا ہے تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہم تمہارے بتوں کو کیا کریں گے، توڑ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی بتوں کو کیا کیے ہوں گے، توڑے ہوں گے۔ تو لہذا دیکھیے کہ ہمیں جو ہے اس سبق سے اور قرآن پاک کے اندر اس طرح کی باتیں جو واقعات ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ایک بتلانے کے لیے اور ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھائی واقعی میں ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، اور بہت ہم لوگ سمجھیں کہ خوش نصیب انسان ہم لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ جیسے کہ کسی شخص نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے لاکھوں اربوں مسلمان ہیں، کتنے 152 یا 56 ممالک ہیں، ان ممالک میں جو ہے کئی لوگ رہتے ہیں، ان میں سے اللہ نے جو ہے چن کے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ اسی پہ ایک واقعہ اگر کہیں تو سنا دیں۔ تو آج ہی ہم جو ہے کتاب کے مطالعے میں پڑھا کہ ایک مرتبہ جو ہے فرانس جو ہے ایک ملک ہے، اس ملک کے اندر جو ہے ایک غیر مذاہب کی عورت جو ہے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے فرانس کے اندر ایک اسلامی مرکز ہے، مکتب، اس مکتب میں جو مسلمان کے بچے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا مکتب چل رہا ہے یہاں آپ کے گاؤں کا، تو اس غیر مذاہب عورت نے جو ہے اپنے بچوں کو لے کے گیا اور مدرسے کے اندر گئے، اور ناظم صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب، ان سے کہا اپنے بچوں کو بھیج دیا ان کے پاس، اور کہا کہ جاؤ کہنا کہ مولانا صاحب ہم کو جو ہے مسلمان بنا دیجیے، ہم مسلمان داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی کیوں، کیا بات ہے، تم تو یہ بچے ہو، تم کو یہ بات کس نے سکھائی؟ کہا کہ نہیں، میری امی ابھی باہر کھڑی ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہے نہیں، ہم بھی مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو مسلمان بنائیں گے، تو لہٰذا آپ ہم کو مسلمان بنا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے تم اپنے امی سے بات کراؤ۔ تو مولانا صاحب باہر نکلے، ان سے بات کیے، تو کہا کہ کیا بات ہے بہن، کیا باجرا، آپ جو ہے غیر مذاہب کے لوگ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے مسلمان بن جائے، یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ انہوں نے وہ عورت بولنے لگی کہ کیا بتائیں، ہمارے فلیٹ میں جو ہے ایک مسلمان شخص رہتا ہے، اور ان کے جو ہے 3 یا 4 بیٹے ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں صبح صبح کہ ان کا دونوں بچہ جو کالج جاتا ہے تو اتنی عزت سے احترام سے امی کو سلام کرتے ہوئے، ابا کو سلام کرتے ہوئے، امی کا جو پیشانی چومتے ہوئے، ان کے ہاتھ چومتے ہیں دونوں بچے، اتنا عزت دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ پورے ہندوستان کا یا پورے ملک کا پردھان منتری ہو۔ اور جب بھی ان کا دونوں بچہ کالج سے آتا ہے تو سب سے پہلے گھر میں سلام کرتا ہے، اپنی امی سے، اپنے ابو سے، سب سے محبت سے بات کرتا ہے۔ تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی اپنے بچوں کو کیا بناؤں، مسلمان بناؤں۔ اللہ بتائیے، واقعی میں ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ایک چیز ہے کہ بچوں جو کچھ ہو نہ ہو، لیکن بچے جو ہیں گھر کے اندر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہے مسلمان ایسے ہیں، نوجوان ہیں، اپنی امی کی عزت کرتے ہیں، اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ اخلاق کا اثر زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ دیکھیے اخلاق کتنا اثر کیا کہ اس عورت کو رہا نہیں گیا اور فوراً چلے گئے اسلامی مرکز کہ ہمارے بچوں کو مسلمان بنائیے آپ۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم لوگ کیا ہیں، مسلمان ہیں، اس نبی کی امتی ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔